اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں رابعہ ارمغان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر حشام سرور صاحب، جو کہ ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. یہ ہر وقت فیس بک پہ لائیو ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. تو چینجنگ لائفس کیسا ایکسپیرینس ہے حشام بھائی آپ کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے رابعہ. تھینک یو فار ڈوئنگ دس. کانٹینٹ کریشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میں آپ کی اس یوٹیوب کی کاوشوں کو ایکنالج کرتا ہوں، بلکہ اس کو شیئر کروں گا تاکہ آپ کا چینل بھی گرو کرے. ایکسپیرینس بڑا اوور ویلمنگ ہے. جتنا پیار الحمدللہ ملا، اللہ رب العزت کا بہت شکر گزار ہوں کہ وتعز منتشا وتذل منتشا کے جہاں بھی گیا نالج پاس آن ہونے کی وجہ سے بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ملا. آپ جیسا لوگوں کی لائف چینج کرتے ہیں اور آپ کے کورسز کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ لائف چینجنگ ٹریننگز ہوتی ہیں یہ، تو آپ بہت سارے لوگوں نے اسے سیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. تو کوئی کسی کو ایسی سکسیس اسٹوری جو کہ کوئی بہت زیادہ کوئی آپ ہمیں بتا سکیں، شیئر کر سکیں؟ راویہ، پہلے تو میں زندگی نہیں بدل اوپر والا رہا ہے. میں تو صرف ایک مورا ہوں، ایک وسیلہ، بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. اس سے زیادہ استعداد نہیں ہے. ہاں، ٹریننگ کا نام اب لائف چینجنگ ٹریننگ ہے، بیکاز اس میں انٹرنیٹ کے متعلق وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو شاید لوگوں کو پتہ تھی لیکن کیسے ہوتی تھی یہ نہیں پتہ تھا. تو وہ میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی 6 ویکس میں. سٹوریز پچھلے 6 سال کے سفر میں بے شمار سٹوریز ہیں، بٹ ایک سٹوری جو کلک کر جاتی ہے ہمیشہ، اور میں اس کا تذکرہ گائے بگائے کرتا رہتا ہوں. ایک ٹرک آرٹ ڈیزائنر تھا، یہ جو نقش کاری کرتے ہیں ٹرک پہ، اور ان صاحب کی وفات کے بعد ان کے فرزند کو کسی نے کہا کہ تم جاؤ اس کی ویڈیوز دیکھو. یوٹیوب تک پہنچے وہ، اور فیس بک تک پہنچے اور یوٹیوب تک پہنچے. اس وقت میں یوٹیوب پہ اتنا کامنلی کام نہیں کرتا تھا. یہ بات بھی ہو رہی ہے 2016 کی، اور بات بھی 2016 کی جنوری کی ہو رہی ہے. اور اس کا ذکر میں نے 2016 کے اپریل ٹیڈ ٹاک میں کیا، ٹیڈ ایکس پیاس. وہ جوان میٹرک پاس تھا اور 4 مہینے کا سفر اس کا جو ہے، اس نے فوٹو شاپ سیکھا، میں نے پرسنلی سکھایا. اور اب وہ بچہ، اس کا آفس ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ڈیزائن ایجنسی ہے. سافٹ ویئر ہاؤس تو شاید مناسب وہ لفظ نہ ہو ادھر. اس کا ڈیزائن ایجنسی ہے اور لوگوں کو جابز دیتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں. اور خود اپ ورک پہ اس کا جو 6 ایئرز لیٹر اس کی جو پروفائل ارننگز ہیں وہ $2.5 لاکھ. یہ میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، وہ سونے کا نوالا لے کے نہیں پیدا ہوا. والد چھوٹی عمر میں ظاہر ہے نہیں ہو آگے چل پائے بچے کے ساتھ، فیملی کو دیکھنے کا باپ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. And when he was not there to achieve all this in the absence of a father, really gives me a satisfaction کہ اگر کسی انسان میں جستجو، چاہ، لگن ہو تو اسکائی از دا لمٹ. اور اس بچے نے یہ سب دکھایا. جہاں تک ہم ہوتے ہیں نا کانٹینٹ کریٹر، یاد ہی رکھیے گا، ہم صرف راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ہماری کوئی استعداد نہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. اور میں اس بالکل ایز اے ماڈسٹ ہو کے اس سوال کا جواب نہیں دے رہا. میں بالکل ریئلٹی چیک کے ساتھ کہ ہمارا کام ہے صرف راستہ دکھانا. اگر بچہ اس راستے پہ چل جائے اور جیسے بتایا چل جائے، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ سکسیس سٹوری ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے. بالکل. دیکھیں حشام بھائی کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے، روشنی دکھانی ہے، اور اس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اللہ کی مدد سے ہی بدلتی ہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق بدلتی ہیں. لیکن ہمارا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز لگائی ہیں جو کہ ہمیں پوری کرنی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی انرجی آپ کی، آپ فیس بک پہ جب دیکھو آپ ہوتے ہیں، اس پہ لائیو ہوتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہوتے ہیں، ہر وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کیسے آپ اپنی اس انرجی کو ریٹین سسٹین کیسے کرتے ہیں؟ انرجی نہیں ہے، یہ ایک اوبلیگیشن میں نے اپنے ساتھ باندھ دی ہے. جیسے ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا، میں نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ ذمہ داری میکینیکل ایکشن بن گئی، نہ ہو تو تنگ ہوتا ہوں، ہو جائے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہوں، نیند صحیح آ جاتی ہے. تو یہ ذمہ داری میں نے اپنے آپ پہ ڈالی ہے، سیلف امپوزڈ رسپانسبلٹی، کہ مجھے اپنے علم کا خیرات
نکالنا ہے, اس کا صدقہ نکالنا ہے. میں نے بہت چھوٹی عمر میں, یہ کیسے ہوا یہ پتہ نہیں, شاید اگر آپ بات ہو تو میں ضرور بتاؤں گا, معاف کیجیے. پر بہت چھوٹی عمر میں مجھے ایک بات سمجھ لگی کہ انسان کو مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدے دیتی ہیں. ایک آپ کا صدقہ خیرات جو کہ پیسے کا, دوسرا آپ کا علم نافع یعنی کہ ایکومولیٹڈ نالج جو آگے پاس آن ہوتا, اور تیسرا آپ کی نیک اور صالح اولاد. تو یہ علم نافع والا ایلیمنٹ مجھے ایک وقت ایسا تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے نا, تو مجھے بڑا آسان لگا, تو میں نے وہ کام شروع کر دیا. اب یہ ایک سیلف امپوزڈ رسپانسبلٹی ہے کہ تم نے اپنے دن کا اتنا فیصد جو ہے وہ علم بانٹنا ہی بانٹنا ہے, اور اس کے لیے آپ پہ بھی رسپانسبلٹی عائد ہو جاتی ہے کہ آپ ہر روز کچھ نیا سیکھیں. تو نیا سیکھتا ہوں, جو سیکھتا ہوں ان تک پہنچا دیتا ہوں. آپ کو یہ جاننے میں خوشی ہوگی کہ پاکستان میں چیٹ GPT-3 کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. اس وقت صرف گھنٹہ ہوا تھا, ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ کر رہا تھا چیٹ GPT-3. میں نے پک کیا, میں نے ویڈیو بنائی اور بات بڑھ گئی. صحیح بات ہے. کئی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جس پہ نئی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی, تو آپ کو جا کے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی. ہاں یہ تو بہت ہو رہا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ حشام سرورز 10 years ورسز ناؤ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اب ماضی کے ساتھ میرے خیال میں حال کو کمپیئر کرنا شاید مناسب نہیں ہے. کیمرے کے سامنے تو میں یہ بول دوں جی بہت اچھا, فیلنگ بلیسڈ, اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا. اللہ پاک نے پہلے بھی سب کچھ دیا ہوا تھا, بٹ آف کورس میں نے 10 سال لوز کر لیے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس. وہ 10 سال بھی تو لوز ہوئے ہیں جوانی کے. دوست بھی گم ہو گئے ہوں گے, کچھ دوست بھی کھوئے ہوں گے. وہ ہوگی جی نیگیٹو سائڈ کی. اگر میں بات کروں پازیٹیو سائڈ, میں خود کو بڑا امپروو کیا اوور دی ایئرس. مجھے بینگ اے شدید انٹروورٹ آل مائی لائف, مجھے بولنے کا طریقہ آ گیا, اور کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے کہ اگلے کو کنونس کروں, وہ بھی مجھے بولنا آ گیا. سلیکشن آف ورڈز, ووکیبلری. اور دوسرا جو آپ ایز شمع جلائی جا رہے ہیں, اس شمع جلانے سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے دیٹ از ویری سیٹسفائنگ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے ماشاءاللہ, خواتین بھی آپ کو کافی سارے کامنٹس اس طرح کے دے رہی ہوتی ہیں, تو آپ کی کس طرح کے آئی مین پسندیدگی کے جو ہوتے ہیں کامنٹس, تو آپ کی بیگم کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر؟ کتنا سپورٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں؟ کوئی ریئیکشن نہیں ہے, بلکہ بہت سپورٹیو ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر وہ نہ مجھے چلنے دیتی سوشل میڈیا کی دنیا میں تو میں جو مرضی کر لوں, میں نے نہیں چلنا. ظاہر ہے اگر آپ کے گھر میں ایک ان ایز سرکمسٹانسز انوائرمنٹ, تو شی ہیز نیور بادرڈ اباؤٹ آل دس. ایکچولی شی ہیز ایکچولی ہیلپ دیٹ. بلکہ میں تو چھیڑتا رہتا بھی رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو تو ہنستی ہے آگے سے, نہیں کبھی نہیں اس نے منع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ شاید آخر میں ایک بات تو سمجھ لگی کہ لوگوں کا پیار ہے. ابھی اس میں جینڈر کو کیا بیچ میں لے کے آنا, لڑکا لڑکی ہے, بچوں کا پیار ہے, انڈرسٹینڈنگ لیول. تو مجھے بلکہ میری ایک فرینڈ ہے, انہوں نے یہ بات بولی, یونیورسٹی کی ٹیچر ہے, بات بولی بچے مرتے ہیں تمہارے پہ, مطلب اس طرح کا کمنٹ, کیونکہ مطلب آپ ان کے جو کمنٹس دیکھیں تو یہ پیار ہے نا, آپ کی وجہ سے ان کو کچھ آپ وسیلہ بنے, ان کی کچھ زندگی میں مثبت تبدیلی آ گئی, تو ظاہر پیار تو دکھاتے ہی ہیں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیں ٹریولنگ کا کتنا شوق ہے آپ کو؟ ہاں بالکل بھی نہیں ہے, 0%. ٹریولنگ سے زیادہ اور پیچھے آ جاتے ہیں. مجھے گاڑی چلانے کا شوق نہیں رہا اب. اچھا. میں گاڑی چلاتے ہوئے بڑی کوفت اور دقت محسوس کرتا ہوں, بلکہ مجھے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے. اگر مجھے یہاں سے اسلام آباد جانا پڑے نا, میں بڑا تنگ ہوتا ہوں. اب پتہ نہیں کیوں, آئی ہیو نو آئیڈیا, بٹ یہ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, تو پھر شوق کس چیز کا, چلیں یہ بتائیے. شوق میں گھنٹہ واک کر سکتا ہوں. اچھا. اور وہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس کام میں, لیکن آ کے گھنٹے کے بعد میں پورا کھانا بھی پورا, وہ کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, تو کھانے کا بھی بہت شوقین ہوں جی. اس کے ساتھ ٹریول پہ آ جاتا ہے. ہمارا ریزورٹ ہے مری میں, تو بڑی شدت سے پورے سال انتظار رہتا ہے برف کب پڑے گی. اچھا. تو آئی ریئلی لائک اسنو فال. ریڈنگ, ہاں بہت ایسا ریڈنگ, آپ میرے سے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کریں, کہیں نہ کہیں میں نے اس کو کانٹینٹ کو کنزیوم کیا ہوگا, چاہے وہ پڑھنے سے ہو چاہے وہ ویژول کانٹینٹ سے ہو.
سیکھنے کی ایک چاہ, ایک ویسے نالج لینا شوق ہے, اور بس دیٹس اباؤٹ اٹ. اس سے زیادہ تو آپ ہمارے آج کل جو ہماری یوتھ ہے, آپ دیکھیں کہ ریڈنگ کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو اگر میسج دینا چاہیں. اچھا, ریڈنگ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کنٹینٹ کنزیوم کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو وہی آؤٹ ڈیٹڈ نالج ہے نا جو آپ کو آپ کے تعلیمی ادارے سے آ گئی, آپ کے دوستوں کے حلقہ احباب یعنی کہ فرینڈ سرکل سے آ گئی. تو پڑھو گے تو کوئی نئی نالج لوگے نا, نہیں پڑھو گے تو وہی پرانا نالج ہوگا. نالج سے وکیبلری نکلتی ہے, وکیبلری سے سلیکشن آف ورڈز نکلتے ہیں, اور پھر آپ بات کرتے ہیں تو بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے. اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو بات دل سے اتر جاتی ہے. یہ دل میں اترنے کا, دل سے اترنے کا جو فن ہے, یہ کمیونیکیشن سکل آپ کو کتاب پڑھاتی ہے. پڑھا کریں, اچھا ہوتا ہے. اس میں بھاگنے سے بجائے بہتر یہ کہ اپنے من پسند مضمون کو پکڑیں, اپنے من پسند ٹاپک کو پکڑیں اور اس سے ریلیٹڈ کتاب خریدیں اور پڑھیں. آپ شوق سے پڑھیں گے. زبردستی یہ نہیں کہ جسٹ بیکاز کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکل بہتر کرنی ہے تو آپ کتاب خریدیں. من پسند ٹاپک اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ افاقہ ہوگا. بالکل, یہ کہ اپنی من پسند کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے, آپ کا دل بھی لگا رہتا ہے, دل لگا رہتا ہے. آپ اس میں وہ آپ کے لیے کافی بینیفیشیل ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسکلس کتنے زیادہ ضروری ہیں فری لانسنگ وغیرہ, جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے کہ ان اسکلس سیکھنے چاہیے, کیونکہ آج کل تو دور ہی اسکلس کا ہے. آپ کی کامیابی میں اسکلس بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتی ہیں, لیکن وہ خالی 50% ہے جو ٹیک اسکلز ہیں. ہاں, مجھے لگتا ہے زیادہ سافٹ اسکلز سیکھنی چاہیے. ورلڈ اکنامک فورم 2025 کی سافٹ اسکلز اگر آپ دیکھیں, اس میں بہت ساری اسکلز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. سروائیول اسکلز ہیں, اکاموڈیشن اسکلز ہیں, کریٹیو تھنکنگ ہے, انالیٹیکل تھنکنگ ہے, کہ آپ کسی بھی بات کو من و من تسلیم نہیں کر لیتے بلکہ اپنا فارمولہ لگاتے اور کہتے ہیں ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. تھنکر ہے نا آپ ان آرتھوڈاکس اور کریٹیو تھنکنگ رکھنے کی جسارت رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آدھی کہانی جو ہے وہ ٹیک اسکلز کی ہے, آدھی کہانی جو ہے وہ سافٹ اسکلز کی ہے. ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی تھی, اور یونیورسٹی کا نام بھی میرے کدھر موبائل میں ہوگا, ڈھونڈنا پڑے گا, کہ 85% آف یور سکسیس از یور پرسنالٹی, ریسٹ اسکلز. تو میں تو 50-50 اسپلٹ کروں. اچھا, اب جیسا آج کل ہمارے جو ینگسٹرز کے لیے آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کو اور ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹس بتائیں, پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں جلد سے جلد, اور اسی لیے سب لوگ جاتے بھی ہیں, ڈھونڈتے بھی ہیں. سب سے زیادہ جو سرچ کیا جاتا ہے وہ یہی ٹاپک ہے جی, ہم کیسے زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں آن لائن, کیسے زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ہمارا معاشرے میں ایک یہ المیہ میں اسے کہتی ہوں کہ ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے اور ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے. تو آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور آپ ہمارے لوگوں کو کیا میسج دیں گے اس بارے میں؟ ایک ملک جس کی 70% لگ بھگ عوام یوتھ ہے, انٹرنیٹ ایک ان پٹرولڈ, جس میں کوئی پولیسنگ نہیں ہے, وہ آپ کو ٹول مل گیا, میڈیم مل گیا. تو جب بچہ سکسیس سٹوری دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا نیچرلی انکلائنڈ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسا کام کرنا ہے. پر اس سکسیس سٹوری تک پہنچتے ہوئے جو رستہ اختیار کیا گیا, جو جرنی ہے, جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, اس کے بارے میں نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے, وہ جو نہیں کی جاتی. تو شارٹ کٹ ہے رہا, یہ تو پوری دنیا میں ایسا ہے, ہر جگہ پہ ایسا ہے. خالی ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا, ہر جگہ پہ ایسا ہے. ہمارے یہاں چونکہ انٹرنیٹ ایک نیو بیبی ہے, ابھی پینیٹریٹ کر رہا ہے عوام کے اندر, اور مزید بڑھے گا. تو آنے والے وقتوں میں آپ کو اور لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہوئے ملیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پڑھائی ہے نہیں, انٹرنیٹ تو سب کے پاس ہے نا جی. انٹرنیٹ تو مثال کے طور پہ کوئی ریڈی والا ہے اس کے پاس بھی ہے, کوئی صفائی کر رہا ہے صبح صبح سڑک کی, اس کے پاس بھی ہے. تو نتھنگ اگینسٹ دیس پروفیشن, آئی مین آئی ایم پرو محنت. اللہ انسان کو محنت کرنے والا بنائے, دینے والا ہاتھ ہو, لینے والا نہ ہو. تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. بٹ انٹرنیٹ اس کے پاس آ گیا تو وہ ظاہر ہے شارٹ کٹ ہی ڈھونڈے گا نا. بالکل. تعلیم کا فروغ, سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, ریڈیو, یہ تینوں میڈیمز کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں, ہر انٹرنیٹ استعمال کرنے والے کو نالج دیں کہ کیسے اسکل سیکھی جاتی ہے. یہ وقت درکار ہے, محنت درکار ہے. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے, یعنی پریکٹس کرو پہلے کسی مرشد کے زیر سایہ,
وہ آپ کو سکھائے کہ کیا کامیابی کے ٹریٹس ہیں, کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں آف پرٹیکولر اسکل سیٹ, اینڈ دین یو ٹرائی اینڈ یو لرن دیٹ اسکل. تو شارٹ کٹ تو مل جائے گا, لیکن تعلیم کا فروغ زیادہ ضروری ہے کہ بھائی شارٹ کٹ ضروری نہیں ہے, اصول ہے, رزق این عبادت ہے. شارٹ کٹ وی ایس ہارڈ ورک, ابھی آپ نے ہارڈ ورک کی فیور میں کیا, اب ہارڈ ورک وی ایس اسمارٹ ورک, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ملین ٹائم اسمارٹ ورک ول بیٹ اینی ہارڈ ورک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہیک نکالتا ہے, وہ پروسیجرز ریوائز کراتا ہے جس سے اس کا کام کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اب اسمارٹ ورک ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اسمارٹ ورک ریسورسز کا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیسے اپنا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں ٹو گیٹ اے جاب ڈن. تو اسمارٹ ورک ملین ٹائمز اوور ہارڈ ورک. بالکل بالکل. اے ٹیلنٹ ول بیٹ اے ہارڈ ورکر اینی ٹائم, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ٹیلنٹ اور وہ اسمارٹ ورک کر کے آ جاتا ہے. بالکل. ابھی ہمارے معاشرے میں آج کل جیسے عدم برداشت کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے, اور ہمارے اندر ٹالرنس کم ہو گیا. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے انسیڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں دیکھ کے, اور یہ میرا خیال ہے اسی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہو چکی بھی ہے, کوئی صبر ہمارے اندر رہا نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے, اور ایک فری لانسر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ میرا خیال ہے جب آپ فری لانس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی پیشنس میرا خیال ہے میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. آپ اگر کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں تب بھی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں یہ ضروری ہیں. اس کے بارے میں برداشت سے متعلق ہم نے انگریزی کی کہاوت سنی ہے کہ روم واز ناٹ بلڈ ان ون ڈے. ہمارا ملک پاکستان 47 میں آزاد ہوا, اس سے پہلے متعدد ملٹیپل کورسز آف ایونٹ ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہوگا. کوئی بھی کام اوور نائٹ نہیں ہوتا, اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک پروسیس ہے, جو آرگینک پروسیس ہے نا, جو کہ نیچرل پروسیس ہے, وہ ٹائم لیتا ہے. آپ 30 سال کی عمر میں 30 دن میں نہیں پہنچ سکتے نا, 30 سال میں ہی پہنچیں گے, کامن سینس ہے. تو ہاں, تو وہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات سن لو, مجھے اوور نائٹ کامیاب ہونا ہے, مجھے اپنے انسپریشن آئیکن جیسا بننا ہے, مجھے اتنا موٹیویٹ کر دیا, اتنا پمپ کر دیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اسکائی از دا لمٹ. انٹرپرینور جو اسپرٹ ہے اس کی لوی ڈیفینیشن ہی غلط ہے کہ انٹرپرینور از دا ون ہو جمپس آف دا کلف اینڈ دین بلڈز اے پلین آن دیئر وے ڈاؤن. بھائی کیا کہانی باتیں کر رہے ہیں, اتنی دیر میں بچہ مر جائے گا. سو کشتیاں جلا کے جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ کم آن فور فرنٹ, رسک فیکٹر ہوتا ہے, ایموشنل فیئر ورسز فزیکل فیئر, آف کورس دیٹ ہیز ٹو بی فیکٹرڈ ان. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے پولیٹیشینس کی وجہ سے, ہمارے جاب لیس ہونے کی وجہ سے معاشی حالات کو بھی فیکٹر ان کرنا ضروری ہے. تعلیم کا اسٹرکچر, اسکیل, وہ بھی بہت ضروری ہے, قابل بحث ہے. گھر کے حالات, مالی حالات, فائنینشیل اسپرٹس جو ہیں وہ جب آپ کے اچیو نہیں ہو رہے ہوتے تو آئی گیس ریسٹلیسنس آ جاتا ہے سوسائٹی میں. اور وہ جب ریسٹلیسنس سوسائٹی میں آ رہا ہے تو وہ ڈپیکٹ کر رہا ہے انڈیویجویلٹی پہ. انڈیویجول جو ہیں وہ بھی امپیشنٹ ہو رہے ہیں. ریسٹلیس سوسائٹی ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹس ٹو این امپیشنٹ انڈیویجول. اب وہ امپیشنٹ انڈیویجول ہے, وہ حالات سے تنگ ہے, وہ واقعات سے تنگ ہے, وہ مالی حالات ہو سکتے ہیں, وہ معاشی واقعات ہو سکتے ہیں, ملکی واقعات ہو سکتے ہیں. تو اتنی جو ان ایز ٹینس سرکمسٹانسز ہیں اس میں عدم اعتماد کی وجہ سے آپ کو یہ پھر پرابلمس دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ روٹ کاز ہیں, جو آگے اسپریڈ ہوتی ہیں انٹو ملٹیپل ایولز. جو ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں تو عدم برداشت کی وجہ سے ڈیورس کیسز آپ دیکھ رہے ہو. اچھا, اب پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں, نوکری نہیں کر سکتے آپ کیونکہ آپ کو بات سننے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگلا وزڈم آپ کو دے رہا ہے, ایئرز آف ایکسپیرینس دے رہا ہے, اور اس میں اگر وہ تھوڑا تلخ بھی ہو رہا ہے تو جسٹ ٹیک اٹ ایز این ایکسپیرینس. اتنا اپ ٹائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سارے ایلیمنٹ میں نے بتایا, سوسائٹی کا جو کلچر ہے نا وہ ڈپیکٹ کرتا ہے انڈیویجولس پہ, اور انڈیویجولس پھر ظاہر ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں, ٹو ون آف ٹو اندر پاس کرتے ہیں انرجی. تو اوور آل ایک پھر پورا
ان ایز اپ ٹائٹ انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان ایز جو انوائرمنٹ جو کریٹ ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہماری جو تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے؟ تربیت کی کتنی دیکھیں, تربیت کی درسگاہ تو ماں سے سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ بری زبان ہے اس تربیت سے. باپ کا ایک اپنا رول ہے سورج کا, ماں کا ایک اپنا رول ہے چاند کا, پروٹیکشن کا, سکون کا. ماں سکون ہے, ٹھیک ہے, باپ سورج ہے, تپش ہے, لائٹ بھی تو دے رہا ہے نا, رستہ دکھا رہا ہے دن کی روشنی میں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی بھاگ دوڑ میں اپنے موبائل پہ اتنی تھمبنگ کر رہے ہیں کہ سم آف وی ہیو اگنورڈ دی امپورٹنس آف پیرنٹنگ. آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے, انٹرنیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انٹرنیٹ پہ پھینک دیا کہ وہ وہاں پہ پلے اور بڑھے. تو پیرنٹنگ ٹھیک ہوگی. ایک بات بتاؤ رابعہ, ہمارا جوائنٹ سسٹم بڑا پیارا سسٹم ہے, دادا دادی نانا نانی, اور دھیرے دھیرے ہم اس سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ویسٹ would die to get this system in their culture, but unfortunately ہم اتنے influenced ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر سے because of the mainstream media, because of the social media, کہ ہم اپنی اقدار کو تھوڑا پس پردہ رکھنا شروع ہو گئے. اور میری گزارش ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب پیرنٹنگ ہو تو وہ ذمہ داری تو گھر والوں کی ہے کہ ایک بچے کو معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل ریسورس بنانا, لیکن پھر اتنی رسپانسبلٹی اسکول پہ بھی تو ہے نا. صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک اسکول کے پاس ہے بچہ, کالج, یونیورسٹی, کیا تربیت ہو رہی ہے بچے کی, پھر اس کے فرینڈ سرکل. سو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, پر ہاں اٹ آل بگنس فرام ہوم, میرا ایسا ماننا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہیونگ 540K سبسکرائبرز آن یوٹیوب. 540 ہو گئے. جی جی. اچھا, کل پرسوں تو ہم نے 500K سیلیبریٹ کیا. جی 540K. میرے خیال میں مہینے کے اندر 40,000 ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نیا یوٹیوب شروع کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے, وہ کس طرح سے کیا کرنا چاہیے ان کو کہ وہ سبسکرائبرز بائی پروڈکٹ ہے, اوکے, پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. ایسے ہی. آج کل میں بولنا شروع ہو گیا, پہلے میں نہیں بولتا تھا. آپ کو پتہ ہے میری آدھی ویڈیوز مونیٹائز نہیں ہوتی, میں کرتا ہی نہیں. اچھا, اب آپ پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ منی ڈرائیونگ فیکٹر نہیں ہے میرے لیے. اب یہ اس طرح نہیں میں کہہ رہا کہ زندگی میں پیسہ کمانا سب کچھ نہیں ہے, میں وہ بات نہیں کر رہا. پڑھانے میں منی ڈرائیونگ فیکٹر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپانسرڈ پروگرامز جیسے گوگل کرتا ہے, یوٹیوب کرتا ہے, بڑا خوشائن طریقہ ہے کہ آپ بچے کو چارج نہیں کریں. میرے جیسا جو بچے کو 1 روپیہ نہیں چارج کرتا اور وہ مونیٹائز کر لیتا ہے اپنے پورٹل سے نا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میری ملٹیپل پریزنسز ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے, اور لنکڈن پہ بھی ہے, اور 5 پہ تگڑی ہے. تگڑی ہے بالکل, 5 پہ تگڑی ہے, مطلب 100K سے نیچے تو بات ہی نہیں نہ ہوتی, منیمم 100K سے نیچے. اوور آل میں کھیلتا ہوں کو 2 پوائنٹ سمتھنگ پتہ نہیں کتنے ملین سے. کھیلنے سے میری مراد ہے کہ وہ ایلیمنٹ ہے میرے پاس. تو میں پھر اس میں ہر جگہ کو مونیٹائز نہیں کرتا, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو اچھی تعلیم کی بات کر رہے ہو, بیچ میں سے وہ ریڈی والا آ گیا, آلو لے لو, پیاز لے لو, وہ مجھے نہیں اچھا لگتا. تو پلیز منی کو, سبسکرائبر کو مد نظر نہ رکھیں. یقین جانا مجھے پتہ بھی نہیں, آپ نے بھی ذکر چھیڑا, وہ تو یہ یاد ہے ہم نے کل پچھلے مہینے نومبر میں یہ کہیں ہم نے کیک کاٹا کہ 500K میری فیملی نے. اکتوبر ہو گئے, نومبر, مجھے نہیں یاد. نہیں, ہم آپ پہ پورا ریسرچ کر کے آئے. میں نے نہیں دیکھا. میں تو 500K بھی ان لوگوں نے ہی رات کو بتایا جو انٹرنیٹ پہ, یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ, تو کبھی بھی ایلیمنٹ نہیں تھا. اچھا, اس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ماڈسٹ نہیں ساؤنڈ کر رہا کیمرہ میں دیکھنے والے کو. اگر مجھے سبسکرائبر چاہیے ہو نا, اتنا مجھے ضرور پتا ہے, کھانسی کے لیے معاف کیجیے, گلا خراب ہے, میرا سبسکرائبر ریٹ 37-38 ہے. یہ کوئی 3 مہینہ پہلے میں نے ایک ریسرچ کی تھی. اچھا, اگر وہ ہو تو میں آرام سے 2 ملین کر جاؤں. سبسکرائب نہیں کرتے نا بچے, کیوں؟ کیونکہ میں مانگ نہیں سکتا, میں پیسہ نہیں بچوں سے مانگ سکتا, میں ان سے کال ٹو ایکشن نہیں مانگ سکتا کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں. میں نے آج تک بولا ہی نہیں, ایک ویڈیو میں نہیں بولا. مجھے مانگنا عجیب سا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے میں پیدا ہی دینے والا ہوں, مانگنے والا نہیں ہوں. میں, میرا فنکشن ہی یہی ہے. سوسائٹی میں بینگ انسپائرڈ, ہیوجلی انسپائرڈ بائی DC کامکس موویز, سپرمین. تو اس میں سپرمین کا فنکشن ہی یہی ہے کہ وہ دینے والا ہے, وہ مانگنے والا نہیں ہے. وہ جو پچھلے دنوں میرے پہ ایک ویڈیو بنی سپرمین کی, وہ اسی کو ڈپکٹ کرتی ہے.
اور ابھی ایک اور بن رہی ہے بائی دا وے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منی اور نمبر سبسکرائبر از اے بائی پروڈکٹ. فوکس کریں کوالٹی پہ, اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ جو نمبر ہے نا خود ہی آ جائے گا, بھاگتا ہوا آئے گا. قابل بنو, کامیابی جھک مارتے تمہارے قدم چومے گی. میں نہیں کہہ رہا, فلم کا ڈائلاگ. زبردست. اچھا بس بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور آخر میں جانے سے پہلے ایک میسج آپ ہماری آڈینس کو کر دینا چاہیں گے؟ میسج آڈینس کو کیا دینا ہے؟ پڑھو لکھو, کماؤ, محنت کرو, قابل بنو, ماں باپ کا خیال رکھو, اپنی زندگی بدلو. ملک میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیشینز کیا کر رہے ہیں, آپ کو سروکار کس چیز کا ہے؟ آپ چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے ملک کا پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہوا ہے. اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنی زندگی بدلو, ملک خود بدل جائے گا جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ شاہ بھائی آپ کا, بڑا اچھا لگا آپ سے آج مل کے, اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.